بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 30 نومبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ فضائی آلودگی پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے ایئر کوالٹی انڈیکس نے آج صبح اپنی تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق لاہور کو ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس انڈیکس پر 2 سال قبل بھی لاہور پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ دنیا بھر کے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو لاک ڈاؤن پر مجبور کر دینے والے مہلک کرونا وائرس کے پاکستان میں بھی شکار جاری ہے اور یومیہ کیسز اور اموات پھر سے بڑھ گئی ہے۔ کرونا وبا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 افراد کی جانیں لے لی، جس کے بعد ملک میں اس وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 8025 ہو گئی ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے آج ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ ملک کے سرکردہ ایٹمی سائنسدان کے قتل کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور دہشت گرد گروہ MKO کے عناصر کا براہ راست ہاتھ ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی ریاست کو قبول کرنے والا ملک بحرین کا دوسرا وفد 2 ہفتوں میں صہیونی ریاست کا دورہ کرے گا۔ جمعہ کے روز شہید ہونے والے ایران کے ممتاز ایٹمی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی آج تشییع جنازہ کی گئی اور تدفین کر دی گئی۔ صہیونی حکومت کے ایک میڈیا رپورٹر نے جنگی مجرموں کو پناہ دینے میں حکومت کی جاسوس ایجنسی موساد اور یورپی ممالک کے تعاون کا انکشاف کیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایک راکٹ معرب میں سعودی اتحاد کے مشترکہ آپریشن روم میں ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 8 سعودی فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر جنگ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں وہ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو سے بہت ناراض اور مایوس ہو گئے ہیں، جس سے کابینہ کے خاتمے کے بعد نئے انتخابات کا امکان بڑھ گیا ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی کی سرحد پر ملک کی کئی ریاستوں سے آنے والے کسان گزشتہ 4 دنوں سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور آج ان کی تحریک کا 5واں روز ہے۔ انتخابی دھوکہ دہی کی تحقیقات کرنے والے امریکی صدر کے قریبی گروپوں نے بتایا کہ AFB نے ان سے ثبوت فراہم کرنے کو کہا ہے۔ فرانس میں ایک سیاہ فام کے پولیس کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے کے بعد فرانس میں نسل پرستی اور پولیس کے تشدد پسندانہ اقدامات کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کے دوران اب تک 10 افراد زخمی اور 100 کے قریب گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ لبنانی میڈیا نے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے ملک کی فضائی حدود پر نئے تجاوزات کی اطلاع دی ہے۔ قابض ترک فوج اور تکفیری گروہوں سے تعلق رکھنے والے ان کے فوجیوں نے شمالی شام کے علاقہ رقہ کے دیہی علاقوں میں عین عیسیہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں پر اپنے توپوں اور راکٹوں کے ساتھ پیش قدمی کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں خاندانوں کو گھروں اور علاقوں سے نقل مکانی کر کے محفوظ علاقوں تک منتقل کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نائجیریا میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے حملے میں 110 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور جاپان میں خودکشی کے واقعات بڑھنے لگے اور اس سے ہونے والی اموات کی تعداد کورونا سے ہونے والی اموات سے تجاوز کر گئی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فضائی آلودگی پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے ایئر کوالٹی انڈیکس نے آج صبح اپنی تازہ ترین رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق لاہور کو ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے۔ اس انڈیکس پر 2 سال قبل بھی لاہور پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی جانب سے آج ریکارڈ اعداد و شمار کے مطابق ماضی میں باغوں کا شہر کہلانے والا لاہور نے فضائی آلودگی میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے تحت فضا میں موجود باریک ذرات یعنی پارٹیکولیٹ میٹر کی پیمائش کی جاتی ہے اور جسے 0 سے 500 کے درمیان یعنی کم از کم آلودہ سے لے کر زیادہ سے زیادہ آلودہ تک کے درمیان ترتیب دیا جاتا ہے۔ لاہور آج صبح اس انڈیکس پر 423 سکور کے ساتھ دنیا میں پہلے نمبر پر تھا،
جبکہ شہر قائد کراچی آلودگی کے اعتبار سے آج 7ویں نمبر پر رہا۔ طبی ماہرین بار بار خبردار کرتے رہے ہیں کہ اگر فضا میں زہریلے ذرات کا تناسب 100 سے تجاوز کر جائے تو اس سے انسانی صحت پر انتہائی برے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حالیہ رپورٹ میں لاہور کا تناسب اس سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ دنیا بھر کے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو لاک ڈاؤن پر مجبور کر دینے والے مہلک کرونا وائرس کے پاکستان میں بھی شکار جاری ہے اور یومیہ کیسز اور اموات پھر سے بڑھ گئی ہے۔ کرونا وبا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 افراد کی جانیں لے لی، جس کے بعد ملک میں اس وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 8025 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 2839 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 3,98,024 ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے اور یومیہ کیسز اور اموات کی تعداد پھر سے بڑھ رہی ہے، جبکہ حکام کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے آج ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ ملک کے سرکردہ ایٹمی سائنسدان کے قتل کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور دہشت گرد گروہ MKO کے عناصر کا براہ راست ہاتھ ہے۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے آج ممتاز جوہری اور دفاعی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کے جنازے کے موقع پر ایک انٹرویو میں کہا کہ شہید فخری زادے کا قتل انتہائی پیچیدہ تھا اور اسے الیکٹرانک آلات استعمال کر کے انجام دیا گیا اور کوئی بھی جائے وقوع پر موجود نہیں تھا۔ یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا کام ہے۔ انہوں نے مزید کہا دشمن 20 سالوں سے اسے شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب تک دشمن ناکام رہا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اس بار بھی ملک کے انٹیلیجنس نظاموں نے ان کے خلاف ممکنہ واقعے کی درست پیشگوئی کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے شعبہ تحقیقات اور جدید کاری کے سربراہ شہید محسن فخری زادے کے قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ اسرائیلی ساخت کا ہے اور اس پر میڈ ان اسرائیل کنندہ ہے۔ موصولہ اطلاعات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دہشت گردی کی یہ کارروائی ایک ریموٹ کنٹرول ہیوی مشین گن کے ذریعے انجام دی گئی ہے جو ایک گاڑی پر نصب کی گئی تھی۔ یہ ہیوی مشین گن اسرائیلی ساخت کی ایک ریموٹ کنٹرول کٹ سے لیس تھی جس نے شہید فخری زادے کی تصویر سے ان لاک ہوتے ہی خود کار طریقے سے گولیاں برسانا شروع کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ گاڑی میں دھماکے کا مقصد شہید فخری زادے کی گاڑی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کارروائی میں استعمال ہونے والے اسلحے سے متعلق شواہد کو بھی مٹانا تھا۔ تاہم اسلحے کی باقیات سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ ہتھیار اسرائیلی ساخت کے تھے۔ اسرائیلی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی ریاست کو قبول کرنے والا ملک بحرین کا دوسرا وفد 2 ہفتوں میں صہیونی ریاست کا دورہ کرے گا۔ صہیونی رپورٹ کے مطابق بحرین کا ایک سرکاری وفد کل منگل تل ابیب کے لیے روانہ ہوگا اور منامہ اور تل ابیب کے مابین معمول کے معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد مقبوضہ فلسطین کا دورہ کرنے والا یہ دوسرا بحرینی وفد ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو کے مطابق اس وفد کی صدارت وزیر صنعت، تجارت اور سیاحت زید بن راشد الزیانی کریں گے۔ وفد کی ملاقات غاصب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے بھی ہوگی۔ سیاسی ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ وفد کے دورہ تل ابیب کے دوران تل ابیب اور منامہ کے درمیان براہ راست پروازوں کے بارے میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ جمعہ کے روز شہید ہونے والے ایران کے ممتاز ایٹمی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی آج تشییع جنازہ کی گئی اور تدفین کر دی گئی۔ جمعہ کے روز شہید ہونے والے ایران کے ممتاز ایٹمی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی آج تشییع جنازہ کی گئی۔ کورونا کے پیش نظر تشییع جنازہ عوام کی شرکت کے بغیر خاص پروٹوکول کے ساتھ محدود پیمانے پر وزارت دفاع میں انجام پائی۔ حجت الاسلام آقا جانپور نے نماز جنازہ کی اقامت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید محسن فخری زادے کو تہران میں واقع امامزادہ حضرت صالح علیہ السلام کے جوار میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسدان محسن فخری زادے کو 27 نومبر کو تہران کے قریب شہید کر دیا گیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ محسن فخری زادے کے قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی امام سید علی خامنہئی نے مطالبہ کیا ہے کہ ایرانی جوہری سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے ذمہ داروں کو لازمی طور پر سزا دی جائے۔ صہیونی حکومت کے ایک میڈیا رپورٹر نے جنگی مجرموں کو پناہ دینے میں حکومت کی جاسوس ایجنسی موساد اور یورپی ممالک کے تعاون کا انکشاف کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قومی ریڈیو انفارمیشن بیس نے ایک نیوز آئٹم میں اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس سروس نے شام کے جنرل خالد الحلابی، جس پر جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام ہے، کو شام چھوڑنے اور آسٹریا میں پناہ لینے میں مدد کی۔ یمنی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایک راکٹ معرب میں سعودی اتحاد کے مشترکہ آپریشن روم میں ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 8 سعودی فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ شمال مشرقی یمن کے صوبہ معرب میں ایک فوجی اڈے پر سعودی جارحیت پسند اتحاد کے مشترکہ آپریشن روم کو بدر پی بیلسٹک میزائل نے نشانہ بنایا۔ یمن کے خلاف 26 مارچ 2015 کو جنگ کے آغاز کے بعد ہی سعودی جارحیت پسند اتحاد نے مرکز کو اپنے انتظام و عملیہ کے کمرے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ میزائل کے کامیاب حملے میں 8 اعلیٰ عہدیدار سعودی فوجی ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب الحدیدہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کے سربراہ نے مغربی یمنی علاقے میں حالیہ حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کشیدگی کے خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر جنگ کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں وہ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو سے بہت ناراض اور مایوس ہو گئے ہیں، جس سے کابینہ کے خاتمے کے بعد نئے انتخابات کا امکان بڑھ گیا ہے۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی کے مطابق ایسے حال میں کہ جب صہیونی حکومت متعدد بحرانوں سے دوچار ہے، بشمول کووڈ-19 وائرس کی وبا، اس کے بعد آنے والی کساد بازاری اور اس کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے خلاف جاری مظاہرے سمیت تل ابیب کابینہ میں اختلاف بھی ممکن ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے دوبارہ وجود میں آنے سے عام انتخابات ہوئے ہیں۔ عبرانی زبان کے روزنامہ نے آج گھومتے ہوئے کابینہ کے معاہدے میں اسرائیلی وزیر جنگ اور اگلے وزیر اعظم کے قریبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کابینہ اتحاد میں بحران بڑھ گیا ہے اور وزیر جنگ نتن یاہو سے تیزی سے مایوس ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی کی سرحد پر ملک کی کئی ریاستوں سے آنے والے کسان گزشتہ 4 دنوں سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور آج ان کی تحریک کا 5واں روز ہے۔ انہوں نے ستمبر میں مرکزی حکومت کے ذریعے متعارف کروائے جانے والے زرعی قانون کی مخالفت میں دہلی چلو نعرے کے ساتھ دارالحکومت کا رخ کیا۔ کسان مختلف مقامات پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آئندہ کئی روز کا راشن ساتھ لائے ہیں اور اس وقت تک اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ حکومت کی جانب سے انہیں دلی میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے اور حکومت کا کہنا ہے کہ زراعت کا نیا قانون ان کی بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ انتخابی دھوکہ دہی کی تحقیقات کرنے والے امریکی صدر کے قریبی گروپوں نے بتایا کہ AFB نے ان سے ثبوت فراہم کرنے کو کہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متعدد رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ان سے انتخابی دھاندلی کے الزامات کے ثبوت فراہم کرنے کو کہا ہے۔ میڈیا کے مطابق ٹرمپ کی 2016 کی مہم کے اعداد و شمار تجزیہ کار میٹ برنارڈ نے جو اس سال کے انتخابات میں دھاندلی کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ غیر قانونی بیلٹ کے بارے میں خود کو پیش کریں۔ انہوں نے لکھا کہ منگل تک وہ ایجنسی کو نام، پتے، ٹیلی فون نمبر سمیت تمام اعداد و شمار جمع کروائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے ایک گروپ نے پایا ہے کہ کچھ لوگوں نے کئی ریاستوں میں ووٹ ڈالے ہیں۔ فرانس میں ایک سیاہ فام کے پولیس کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے کے بعد فرانس میں نسل پرستی اور پولیس کے تشدد پسندانہ اقدامات کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کے دوران اب تک 10 افراد زخمی اور 100 کے قریب گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ فرانس میں ایک سیاہ فام کے پولیس کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے کے بعد فرانس میں ملکی سطح پر نسل پرستی اور پولیس کے تشدد پسندانہ اقدامات کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کے دوران اب تک 10 افراد کے زخمی اور گرفتار کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرانس باقی دنیا کے سامنے آزادی اور انسانی حقوق کے لیے دوہرا چہرہ بھی رکھتا ہے، جبکہ اپنے ہی ملک کے شہریوں کے ساتھ اس کا سلوک وحشیانہ ہے۔ لبنانی میڈیا نے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے ملک کی فضائی حدود پر نئے تجاوزات کی اطلاع دی ہے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگجوؤں نے آج نباتی اور الفتفا کے علاقے میں لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور کم بلندی پر ڈرامائی حملے کیے۔ سائڈن خطے کے آسمان سے بھی صہیونی حکومت کے جنگجوؤں کی جارحیت اور درمیانی اونچائی پر ان کی پرواز کا مشاہدہ کیا گیا۔ صہیونی جنگجوؤں نے جلیل، ویلمنٹن اور کسروان کے علاقوں میں بھی متواتر پروازیں کی۔ جبل الشیخ اور مقبوضہ گولان کی بلندیوں تک حسیبیہ اور الیعقوب علاقوں کے آسمان سے بھی صہیونی دشمن جنگجوؤں کی جارحیت کا مشاہدہ کیا گیا۔
قابض ترک فوج اور تکفیری گروہوں سے تعلق رکھنے والے ان کے فوجیوں نے شمالی شام کے علاقہ رقہ کے دیہی علاقوں میں عین عیسیہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں پر اپنے توپوں اور راکٹوں کے ساتھ پیش قدمی کی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں خاندانوں کو گھروں اور علاقوں سے نقل مکانی کر کے محفوظ علاقوں تک منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ لگاتار دوسرے دن ترک قابض فوج اور ان کے مسلح فوجیوں نے توپ خانوں اور بھاری مشین گنوں کے ساتھ پیش قدمی کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ان کے مطابق ہفتہ کو شروع ہونے والی یہ جارحیت اب بھی جاری ہے۔ خودکار ہتھیاروں کے بھاری استعمال کی وجہ سے پرتشدد آوازیں سنی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے عین عیسیہ اور اس کے آس پاس کے متعدد علاقوں میں بچوں اور خواتین سمیت شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز بھی ترکی کے قابض فوج کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں نے بین الاقوامی روڈ کے قریب مختلف علاقوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شدید نقصان ہوا۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق نائجیریا میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے حملے میں 110 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے خوشوبہ میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کی جانب سے قتل عام میں کم از کم 110 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تر کسان اور مچھیرے شامل ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکلوں پر سوار بوکو حرام کے دہشت گردوں نے کھیتوں میں کام کرنے والے مرد اور خواتین کسانوں پر حملہ کیا۔ حملے کے بعد کئی خواتین کو اغوا بھی کر لیا گیا۔ نائجیریا میں بوکو حرام دہشت گرد گروہ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے اور اب تک دہشت گردی کے کئی واقعات میں ہزاروں افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اور جاپان میں خودکشی کے واقعات بڑھنے لگے اور اس سے ہونے والی اموات کی تعداد کورونا سے ہونے والی اموات سے تجاوز کر گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جاپان میں خودکشی کے واقعات میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اکتوبر میں خودکشی کے واقعات کورونا سے ہونے والی اموات سے بڑھ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ جاپان میں 2153 افراد نے خودکشی کی، جبکہ جاپان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 2087 ہے۔ رپورٹ کے مطابق جاپان میں خودکشی کرنے والوں میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ بیست خبر نامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔